ذرا ایک لمحے کو رکھ کر سوچو کہ اگر تمہیں پتہ چلے کہ جس کہانی کو تم سننے جا رہے ہو وہ محبت کی نہیں بلکہ خواہش کے اس اندھے کنویں کی ہے جہاں اترنے والا انسان چیختا تو ہے مگر اس کی آواز اس کے اپنے نفس میں ہی دب جاتی ہے۔ میری کہانی بھی وہیں سے شروع ہوتی ہے جہاں اکثر لوگ خود کو بے قصور سمجھتے ہیں۔ میں نے پسند کی شادی کی تھی، دل کی مرضی سے نکاح کیا تھا، سب کہتے تھے خوش نصیب ہو، بیوی سادہ تھی، کم گو تھی، اس کی آنکھوں میں وفات اور لہجے میں ٹھہراؤ، وہ میرے غصے کو بھی مسکراہٹ سے سہ لیتی تھی اور میری خاموشی کو بھی اپنی دعا بنا لیتی تھی۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ میں شکر گزار نہیں تھا، میرے اندر ایک خالی پن سا تھا جو مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتا تھا۔ پھر ایک دن وہ خالی پن کسی طوفان میں بدل گیا۔ چھوٹی سالی آسٹریلیا سے واپس آئی، ایئرپورٹ پر جیسے وقت رکا ہوا تھا، جدید لباس، پورے اعتماد سے بھری چال، آنکھوں میں کھلی دنیا کا عکاس، اور چہرے پر ایک اچھا نکھار جیسے برسوں کی محنت نے حسن کو علم کے ساتھ ملا دیا ہو۔ میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ نگاہیں کیسے دل پر حملہ کرتی ہیں۔ اس دن میں نے اپنی بیوی کو غور سے نہیں دیکھا اور یہی وہ لمحہ تھا یہاں سے میرا زوال شروع ہوا۔ دن گزرتے گئے، میں بہانے سے سالی کے سامنے آنے لگا، اس کی باتیں، اس لیے ہنسی سے اس کا پر اعتماد والا انداز مجھے اپنی بیوی سے دور کرتا گیا۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ یہ ویسا وہم ہے، مگر خواہش نے عقل کو قید کر لیا۔ دل میں ایک شیطانی خیال جڑ پکڑتا گیا کہ عورت اگر میری ہوتی تو شاید میری مکمل ہو جاتا، اور یہی خیال آہستہ آہستہ مجھے اس سار تک لے گیا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی، اور آج میری سانسوں میں اٹکی ہے۔ جب چھت پر میری بیوی کپڑے سکھا رہی تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے تھے، ہوا میں ایک عجیب سی سردی تھی۔ میں اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اس نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہی اعتماد تھا جو صرف شوہر کے لیے ہوتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ اعتماد خلا میں بدل گیا۔ چیخ نکلی مگر اندھیرے میں دفن ہو گئی، اور میں پتھر بن گیا۔ سب کچھ ایک آسان بن گیا، محلے کی عورتیں روئی، رشتہ دار افسوس کرتے ہوئے، میں اندر ایک گناہ کی امید پالنے لگا کہ اب راستہ صاف ہے۔ دن رات ضمیر کی ایک آواز تھی جو کبھی کبھی سرگوشی کرتی تھی، مگر میں نے اسے خواہش کے شور میں دبا دیا۔ چند مہینوں بعد ساس نے مجھے بلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا کہ گھر بکھر چکا ہے، تم بھی اکیلے ہو، وہ بھی اکیلی ہے، بہتر ہے بکھرے رشتوں کو جوڑ دیا جائے۔ میں حیران بھی تھا اور اندر سے خوش بھی۔ شادی طے ہو گئی، میں نے خود کو فاتحہ سمجھ لیا۔ شادی کی رات کمرہ سجا ہوا تھا، روشنی مدھم تھی، خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ میں دولہا بن کر اندر داخل ہوا تو سالی پرسون بیٹھی تھی، کس چہرے پر وہی مسکراہٹ تھی جیسے میں کامیابی سمجھ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھا اور ایک چھوٹا سا ڈبہ میری طرف بڑھا دیا، کہا یہ میرا گفٹ ہے۔ جیسے ہی میں نے ڈبہ کھولا میرے جسم میں سنسری دوڑ گئی۔ اس کے اندر ایک موبائل تھا، وہی موبائل جو کبھی میری بیوی کے ہاتھ میں ہوا کرتا تھا، ساتھ ہی ایک وائس ریکارڈ اور چند تصویریں۔ میری ٹانگیں لرزنے لگی۔ اس نے کہا سنو۔ جیسے ہی ریکارڈ چلا میں اپنی آواز گونجنے لگی، وہ رات، وہ الفاظ، وہ اطراف، سب کچھ محفوظ تھا۔ اس نے کہا تم نے سمجھا تھا میں کچھ نہیں جانتی، میں آسٹریلیا سے پڑھ کر آئی ہوں، اندھی نہیں ہوں، تمہاری بیوی نے مرنے سے پہلے سب کچھ مجھے بھیج دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر میں نہ رہوں تو سچ ضرور سمجھ لینا، میں تم سے شادی اس لیے کی ہے کہ تمہیں تمہارے دم تک پہنچا سکوں۔ اس لیے باہر پولیس کے سائرن گونجنے لگے اور میرے اندر کچھ ایسا ٹوٹا جو کبھی جوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح رونے لگا، مگر آنسو کے کسی کو واپس نہیں لا سکتے۔ ہتھکڑیاں لگیں اور جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو وہاں کوئی عاشق نہیں تھا، وہاں صرف ایک قاتل کھڑا تھا۔ اس کہانی کا سبق یہی ہے کہ خواہش اگر حد پار کر جائے تو انسان سے اس کی انسانیت چھین لیتی ہے، اور ظلم کا انجام کبھی محبت نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہانی تمہارے دل میں اتر گئی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ، چینل کو فالو کرو، ویڈیو کو لائک کرو، شیئر کرو، شاید کوئی خواہش پر رکھ جائے اور کوئی بے گناہ زندگی بچ جائے۔